پیرالائسس کا نام سنا ہے؟ جی جی پیرالائسس بالکل. اس کو اسلامی نظام میں اسلامی ٹچ ماروں اس کو عمران خان کی طرح، تو اس نے کہا ہے کہ بھائی آپ کے اوپر جو ہے کوئی سایہ شاید جن شن پتہ نہیں کیا جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسلامی نظریے سے، اور اسی وجہ سے جیسے وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ یا تو آیت الکرسی پڑھ لیا، اس طرح کی چیزیں. ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بیسکلی سن ہو جاتے ہو اور آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن آپ نہ بول سکتے ہو، نہ ہل سکتے ہو، نہ کچھ، جیسے کسی نے پکڑا ہوا ہے. اینڈ یو سی ہیلوسینیشن. سائنس بیسکلی بولتا ہے وہ سلیپ پیرالائسس ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں بھائی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوسڈ ڈریمنگ بھی کہتے ہیں اس کو. نہیں، لوسیڈ ڈریمنگ جو ہے وہ تو آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے جب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہو. یہاں پہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. میں نے کی ہے لوسیڈ ڈریمنگ، آپ کر سکتے ہیں. اوکے پلیز. لوسیڈ ڈریمنگ یار یہ بات ہے، ہپنوٹائز بھی آپ کر سکتے ہو. یہ بات ہے، یہ جو لوسیڈ ڈریمنگ والی بات ہے نا، میں ایک زمانے میں when I was a teenager تو میں کافی ریسرچ کر رہا تھا کہ یار کس طرح کریں. I tried couple of times on myself لیکن یہ ہوا نہیں. یہ ہوتا کیسے، مجھے تھوڑا سا بتائیں. It's very interesting. اچھا، یہ لوسیڈ ڈریمنگ صرف اس لیے یہ کوئی سائنس ہے، تو سائنس کی چیز ہے نا، اس کا نام بھی سائنس میں ہی، یہ مشہور ہوا ہے سائنس ہے لوسیڈ ڈریمنگ. مگر یہ تو اسلام میں بھی، یہ تو باقاعدہ اسلام میں بھی ہے. آپ امام علی کا قول ہے باقاعدہ اس کے اوپر، میں اس کے اوپر آتا ہوں. تو لوسیڈ ڈریمنگ جیسے آپ ہپنوٹائز کرتے ہو اپنے آپ کو، کبھی ٹرائی کیا آپ نے؟ نہیں. مطلب آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے جسم کے اپنی ہاں خود سے. اوکے، اچھا ہے. وہ اس میں مختلف اقسام کی چیزیں ہیں نا، یعنی کیٹیگریز مختلف ہے. ایسا نہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایسا خراب کر دو کہ آپ بے ہوش ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ تو مختلف اقسام کی جو ہے وہ ہپنوسس ہوتی ہے. ایک یہ کہ آپ اپنے آپ کو ایسے ایک بڑا ایک کام اور ریلیکسڈ اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے کے جاتے ہو، جدھر آپ اپنا بلڈ فلو بھی محسوس کر سکتے ہو. ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے بات کریں، آپ جتنا زور مارو اپنا بلڈ فلو محسوس نہیں کر پاؤ. محسوس سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے اپنے کوئی انگلی رکھی ہے جیسے آپ کوئی اپنا نفس چیک کر رہے ہو، ایسا محسوس نہیں. محسوس سے مراد بغیر ہاتھ لگائے ویسے آپ فیل کر رہے ہو. جیسے ایک مطلب آپ بیچ گئے ہو نا، سی ویو تو گئے ہو گیا، پیپسی پیپسی پارک، تو آپ وہاں پہ جا کے فرض کرو کہ آپ بالکل اس کے جو ہے وہ سمندر کی جو لہر آتی ہے نا آخری، جو آخر زمین پہ لگتی ہے، پھر اگر وہاں پہ آپ لیٹے ہوئے ہو، آنکھیں بند کی ہوئی آپ، تو وہ جو آواز آئے گی نا آپ کو ٹائپ، بالکل اسی قسم کا آپ کو محسوس ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو ہپنوٹائز کرو اس پرپز کے لیے کہ آپ اپنے جسم میں جو بھی ہو رہا ہے اس کو محسوس کرو. اور لوسیڈ ڈریمنگ کا پتہ ہے. اور لوسیڈ ڈریمنگ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ فرض کرو جب آپ خواب دیکھ رہے ہو تو آپ اپنے خواب کو کنٹرول کر پاتے ہو. ایک تو یہ خواب ہوتا ہے نا کہ آپ بائی چانس ہو گئے، بس جیسے ہم کرتے ہیں اکثر خواب آ جاتا ہے آپ کو، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ نے کیا دیکھا، کیا ہوا، آپ کا ریئیکشن کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. جب آپ لوسیڈ ڈریمنگ کر رہے ہو بیسکلی تو آپ اس کو ان اے لے مینس وے کہ سب سمجھ سکیں اس کو، وہ یہ کہ آپ اس کو کنٹرول کرتے ہو. وہاں پہ آپ نے کیا ریئیکشن دینا، یعنی کہ اگر آپ ٹریول بھی کرنا چاہو، ٹھیک ہے، اس کو یہ ایک اور نام بھی ہے اس کا، اس کو بولتے ہیں ایسٹرل پروجیکشن. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہو. میں نے فلاں جگہ جانا، آپ نیت کرتے ہو، آپ پہنچ جاتے ہو. آپ نے کیسے کیا تھا، مجھے اپنا تو تھوڑا سا بتائیں. اوہ یہ تو لمبا اسٹوری ہے اس کے پیچھے، پورا 5-6 مہینے پورا آپ جو ہے اس کو اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہو. اچھا ٹریننگ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فریکوینسیز ہوتی ہیں. جی کس قسم کی، کبھی اسٹڈی کیا آپ نے؟ نہیں. تو بیسکلی ہمارے جو اورا کا پتہ ہے آپ کو؟ ہاں اورا بالکل. ٹھیک ہے، تو اب اورا کیا ہے؟ رائٹ، کیا ہے وہ ایگزیکٹلی؟ وہ آئی تھنک وائب، انرجی. کچھ لوگوں کی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، کچھ کی نہیں ہوتی. پازیٹیو اور نیگیٹو بھی ہوتی ہے. مطلب وہی بات ہوئی. پازیٹیو بھی اسٹرانگ سے مراد صرف یہ نہیں کہ پازیٹیو ہو، نیگیٹو بھی بہت ہو سکتا ہے، مگر بڑا اسٹرانگ قسم کی گندی فیلنگ آ رہی. کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو کبھی کسی کا اورا بڑا اسٹرانگ ہے کہ نہیں؟ یار میں نے زیادہ واقعی دھیان نہیں دیا اس چیز کے اوپر. وہ ایسے فرض کرے آپ کبھی دیکھا آپ نے کسی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور اچانک کوئی بندہ آتا ہے، نہ آپ جانتے ہو نہ کچھ، مگر آپ کو اچھا فیل نہیں ہو رہا ہوتا جب وہ کمرے میں آتا. ایسا کبھی ہوا ہے؟ بالکل ایسا. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایک بندے کو نہ جانتے ہو نہ کچھ، کبھی آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہو فار دا فرسٹ ٹائم، انٹریکشن کرتے ہو، بات کرتے ہو، آپ کو بڑا مزہ آنے لگتا ہے. یہاں پہ آپ کی فریکوینسیز میچ ہو رہی، ملاب ہو رہا ہے نا دونوں کا. ٹھیک ہے، اس کا آپ کا پازیٹیو پلس کی طرح ہے نا، الجبرا والا پلس. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر دو نیگیٹو بھی ہو نا، وہ بھی آپس میں لگتے ہیں، مائنس پلس، یعنی دو. ایک کراچی زبان میں بولنے والا تھا، دو مطلب دو ہم قسم، یعنی ہم قسم بیسکلی دونوں اگر جو ہے وہ 2 نمبر قسم کے لوگ، ٹھیک ہے، تو آپس میں بڑے خوش ہوتے ہیں. آپ اگر اس کو بولے یار فلاں بندے کو آپ چھوڑو، اس کے ساتھ جو بھی آپ کا سوشل نیٹ ورک، جیسے آپ کے والدین جو ہمیشہ ایڈوائز کرتے ہیں نا، یار فلاں بندے کے ساتھ نہیں جاؤ، فلاں کے ساتھ نہیں جاؤ، فلاں کے ساتھ نہیں جاؤ، وہ اس لیے کہ ان کو پتہ یہ سارے 2 نمبر لوگ ہیں. تو ان کا جو امپیکٹ آپ کے اوپر آئے گا، جو ان کا انفلوئنس آپ کے اوپر، وہ بیسکلی پھر آپ کا جو ہے پورا کیریکٹر ریفلیکٹ کرے. ایسا ہی ہے لیٹر آن، مطلب ایسا نہیں کہ 5 منٹ میں ہو جائے گا، مطلب آپ کی زندگی میں جو آپ اسی ٹائپ کے بن جاتے ہو، جس کے ساتھ آپ رہتے ہو اسی ٹائپ کے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ ہے بیسکلی اورا والا. اب سیم یہی چیز آپ اس کو اٹھا کے لے آؤ ادھر اپنا ایسٹرل پروجیکشن میں، یا لوسیڈ ڈریمنگ نہیں، کیا تھا وہ؟ لوسیڈ ڈریمنگ وہ تو ہو گیا نا، اپنے فریکوینسیز.
फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, वो समझ ले एक किस्म के जैसे सिग्नल है भाई. समझ लो आपका टावर है, आपने उसी टावर का जो है या उसी कंपनी का सिम लिया हुआ है, आपके पास जैज़ है, जैज़ का टावर अगर आप बिल्कुल स्टूडियो के पास में है तो आपका कनेक्शन हमेशा बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, और अगर यहाँ पर जैज़ का टावर बहुत दूर है कहीं और जोंग का टावर है यहाँ पर, तो जो जोंग वाला बंदा है उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग है. ये फ्रीक्वेंसीज है बेसिकली. तो कभी ये मैच करती हैं किसी के साथ, कभी नहीं करती. जब करती हैं तो आप उसके साथ जो आपका मिलाप है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो बड़ा मज़ा करता है. अच्छा, उसकी कंपनी को आप इंजॉय करते हो. बहरहाल इस तरह की चीज़. और फिर आपने जो है ये, मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने ये प्रैक्टिकल किस तरह से किया यार, लूसिड ड्रीमिंग. वो बहुत ही एक और सब्जेक्ट हो जाएगा, मगर उसके मुश्किल अंदर आपको काम है. प्रैक्टिस. मतलब आप ऐसे करो कि आपको बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो. स्ट्रेट अवे कोई ऐसी जगह पे हो रात में, स्पेशली जब आप सो रहे हो, सोने से पहले कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो. 1.5-2 घंटे आप इसको हर रात को प्रैक्टिस करते हो कि जैसे मेडिटेशन करते हैं. ये तकरीबन वही स्टेट ऑफ माइंड है. लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि दोनों का जो आफ्टर मैथ या एंड गोल या रिजल्ट है वो मुख्तलिफ है. लेकिन पहले आपको बड़ा काम करना है अपने आप को. जिधर आप अपनी सोच पे, क्या आप अपनी सोच पे काबू रख सकते हो? आज इसी वक्त अगर बात करूँ आपसे, क्या आप अपनी सोच पे काबू रख सकते हो? बड़ा मुश्किल काम. दिमाग में जो 24 घंटे आजकल हो रहा होता है हमारे, बहुत मुश्किल काम है राइट. तो जब तक ये चल रहा है आप कभी भी जो है उस स्टेट में नहीं जा सकते हो, उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं जा सकते हो. जब आप वहाँ पे नहीं जाओगे तो फिर आप जो है एक किस्म का समझ लें कि आपका जैसे चाक्रास है. ठीक, अब ये निकल रहे हैं एक दूसरे से, नई चीज़ निकल रही. चाक्रास जब आप एक बंदे का बैलेंस में नहीं होता ना, तो हमेशा उसके साथ कोई गड़बड़ चल रहा है. कभी उसका मूड ठीक नहीं है, कभी क्या है, कभी कोई बीमारी भी उसकी वजह से हो जाती है. डॉक्टर के पास जाओ, भाई ये मेरे पास ये, मुझे ये बीमारी है. डॉक्टर चेक कर रहा है, भाई सब ठीक है तुम्हारा, कोई मसला ही नहीं. ओ भाई मैं बीमार हूँ यार, ओ भाई सब ठीक है तुम्हारा. तो आपके चाक्रास है. अब वो चाक्रा लफ्ज़ जब बोलो तो लोग पता नहीं क्या समझते. लेकिन अगर आप उसको आसान अल्फाज में जो है वो या एक बच्चों वाले अल्फाज में अगर उसको एक्सप्लेन करना चाहो किसी को, तो बेसिकली ये है कि इंसान जो अपने स्किन में कंफर्टेबल नहीं है और कुछ चल रहा है उसके जिस्म में, जिसको उसको समझना है कि भाई मेरे अंदर मसला क्या है. अब आपने देखा हमारी औरतों के साथ खासतौर पर होता ही, कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहरहाल अच्छी चीज़. अक्सर औरत को देखा खुश नहीं, कोई ना कोई मसला चल रहा है. मैं उनकी कोई बेइज्जती वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ. ये बड़ा एक यूनिवर्सल एक नोन वो है, ये एक फिनोमिनन टाइप. इनके साथ बड़े मसले चल रहे होते हैं. आप इनको पैसे दो, आप इनको खुश रखो, जो मर्ज़ी आप इनको करो, बाहर चक्कर वक्कर दिलाओ, ये वो हिसाब किताब, गाड़ी बंगला पैसा हर चीज़, मगर फिर भी कोई ना कोई मसला है. ठीक है, बाज़ को देखो आप बड़ा फिट फाट ठीक ठाक चल रहे हैं, कुछ है भी नहीं, सब सेट साट, मूड भी सेट, खाना कम खा रहे हैं फिर भी बड़ी एनर्जी है, सो रहे कम है फिर भी बड़ी एनर्जी है, बड़े खुश अखलाक, बड़ा ज़बरदस्त, स्किन देखो फुल ठीक ठाक, फ्रेश, मस्त, मलंग, हर चीज़ के लिए तैयार, रेडी. क्यों? ये मटेरियल पोजेशंस की वजह से नहीं होता कि किसी पास अगर पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, आईफोन है, फलाना है, या वो कुछ चीज़ें मटेरियल पोजेशंस वो रख सकता है या अफोर्ड कर सकता है, तो फिर उसको उसके नतीजे में सेटिस्फैक्शन मिल गई. ये उसकी वजह से नहीं है. इसीलिए जैसे एक बंदा है, वो क्या था, वो एक मिसाल है कि भाई आपको जो है वो हैप्पीनेस को डिस्क्राइब करो. तो एक बंदा बोलता है या सक्सेस को डिस्क्राइब कर, तकरीबन सेम चीज़ कि भाई अगर इंसान जो है वो सक्सेसफुल है तो क्या वो खुश है? भाई इस तरह तो बहुत सारे लोग हैं आपके पास, जो सेलिब्रिटीज़ देख लो आप पूरे अमेरिका में, लिस्ट उठा लो उनकी, उनमें से एक बंदा भी खुश नहीं. कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई क्या है, कोई जो है वो खुदकुशी कर रहा है. बॉलीवुड में भी हुआ है, वो एक बंदे ने किया खामखा, इतना अच्छा एक्टर था ज़बरदस्त, वो मुफ्त में उसने जो है वो डिप्रेशन के शिकार में खामखा. भाई क्यों यार, आपके पास पैसे भी है, गाड़ी भी है, फेम भी है, ये वो इन्फ्लुएंस, हर किस्म की चीज़ें, तो फिर आपको किस चीज़ की डिप्रेशन? बाज़ औक़ात इंसान अपने स्किन में कंफर्टेबल नहीं होता, किस वजह से वो फिर उसको ख़ुद पता होना चाहिए. कोई अगला बंदा उसको नहीं बता सकता, ना आपको कोई साइकोलॉजिस्ट बता सकता जब ये इन चीज़ों की बात होती है. वैसे आपको कोई मसला हो ज़हनी तौर पे, या कोई और डिप्रेशन किसी आइडेंटिफाइड मसले की वजह से हो, तो वो अलग चीज़ है. कोई बंदा शायद आपको एक एक्सटर्नल फोर्स के अंदर आता है ना, कि वो आपको थर्ड पार्टी कोई आपको मदद करे. बहरहाल तो आप जब अपना जहन पूरा जो है उसको कंट्रोल में अगर ले आओ और आप उस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाओ जिधर आप फुल रिलैक्सड और काम हो, तो फिर आपके लिए वो स्टेप 1 है, दरवाज़ा खुल जाता है. फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे समझ लो जैसे आप लेवल 1 2 3 4, एक टाइम आता है जिधर आप बिल्कुल फील करते हो अपना ब्लड फ्लो अपने वेन्स के अंदर, रगों के अंदर आपका खून दौड़ रहा है, आप उसको फील करते हो. तो मैंने ये किया है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग. अच्छा. और हाँ, बहुत आप एक्साइटमेंट में आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, एक्साइटमेंट. Okay. हाँ, शुरुआत में पहले 1-2 दिन जब आपको थोड़ा महसूस होने लगेगा ना, तो फिर आप थोड़ा नर्वस भी हो जाओगे साथ में. लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप एक्साइटमेंट में आपको लेटे लेटे वैसे एसी जितना मर्जी लगा लो, आपको पसीना आने लग जाएगा. क्योंकि आपकी जो हरारत है जिस्म में, बॉडी टेम्परेचर है, वो बड़ा ऊपर चले जाता है. अब आप खुद महसूस नहीं करते उसको, वो तो तब पता चलेगा जब आप पसीना आने लग गया. ऐसे ही खुद थर्मोमीटर तो है नहीं इंसान, तो लिहाजा वो आपको एक्साइटमेंट की वजह से पसीना भी आने लग जाता है. और उसके बाद जब उस स्टेट ऑफ माइंड के बाद आप बग़ैर किसी डिस्टर्बेंस के अगर आप सो जाओ, ठीक है, तो फिर अगर आपको जो ख्वाब वाब आए ना, तो फिर आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो. मगर ऐसा नहीं कि ऑलरेडी एकदम से, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, प्रैक्टिस चाहिए.
میرے ساتھ ایک بار ہوا تھا جدھر میں باقاعدہ ڈنمارک میں تھا, تو میں اپنے گھر سے نکلا ہوں, یہ خواب چل رہا ہے ٹھیک ہے, تو میں گھر سے نکلا ہوں اور اڑ رہا ہوں. ایسا نہیں کہ آپ واک کر رہے ہو, آپ باقاعدہ فلائی کر رہے ہو, اور آپ جدھر کا سوچ رہے ہو نا کہ میں نے یہاں فلاں جگہ پہ جانا ہے, تو آپ فلاں جگہ پہ پہنچ جاتے ہو. آپ دیکھ رہے ہو سارا وہی روڈ ہے, وہی حساب کتاب ہے, وہی بنگلہ, وہی ٹریفک لائٹ, وہی حساب, وہی لوگ, جو بھی ہے جدھر آپ اکثر جہاں سے گزرتے رہتے ہو. تو آپ کو پتہ ہے یہ فٹنس سینٹر ہے, یہاں میں جاتا تھا, بھائی فلانا ٹریفک لائٹ ہے, دن میں 10 بار ہی گزارتا ہوں میں, کیونکہ میں میرے گھر کے پاس ہی. تو آپ ہر جگہ سے گزر رہے ہو, اب جو نیت آپ کر رہے ہو وہیں پہ پہنچ رہے ہو. مگر یہ ایسی چیز ہے پھر آپ کو اس کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ ایک قسم کا جیسے گاڑی ہے اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے, اسی طرح یہ چیز ہے, اگر آپ اس کو مینٹین کرتے رہتے ہو تو پھر یہ شارپ رہتا ہے. اگر آپ کچھ عرصہ اس کو چھوڑ دو, پھر اس کے بعد آپ گراؤنڈ فلور یعنی بیک ٹو بیسکس دوبارہ سے اسپرچویلٹی میں آئے گا. اسپرچویلٹی میں آتا ہے, اسلامی ٹچ مارو اس کو اگر آپ, ٹھیک ہے اس میں, ہاں باقاعدہ. یعنی وہ امام علی کا قول ہے, اگر مجھے جتنا صحیح یاد ہے میں اتنا بتاتا ہوں آپ کو, کہ 21 دن تک انسان اگر کوئی جھوٹ, 21 تو ہوتا کہ کسی کے ساتھ رہنے سے, وہ 40 دن نہیں, 40 دن تک جیسے چلا کاٹتے ہیں لوگ. اب یہ چلا کاٹنے والا نہیں ہے, یہ الگ چیز ہے کہ بھئی آپ برا نہیں بولو, بالکل آپ کے منہ سے کچھ برا نہیں نکلنا چاہیے, آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے, کوئی غلط نیت, کوئی غصہ, کوئی حساب کتاب, کسی کے ساتھ گرج رکھنا, اس طرح کی چیزیں بالکل آپ کے 40 دن تک نہیں ہونا چاہیے. پاک صاف ہونی چاہیے, اور نماز آپ سے ایک بھی مس نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کی چیزیں. تو یعنی آپ سمجھ گئے ہو کہ بالکل پاک صاف ہو جاؤ 40 دن تک. اور یہ جو 40 دن ہے جب آپ رات کو سو رہے ہو, تو میرے خیال سے اس میں سورہ یاسین ہے ایک, اور سورہ تھوڑا بھول گیا ہوں میں, 2-3 اس قسم کے ہیں, وہ آپ نے پڑھنے اس کو, ٹھیک ہے, ہمیشہ سونے سے پہلے. اور اس کے بعد آپ اس کو کرو اسٹریٹ فارورڈ 40 دن, اور 40 دن کے بعد آپ بالکل اسی جگہ پہ آ جاؤ گے جدھر میں ابھی پورا ڈسکرائب کیا آپ کو. کیا آپ اپنا خود ہی, یعنی یہ تو ادھر تھا نا کہ میں خالی گھوم رہا پھر رہا ہوں, یہیں گھوم رہا ہوں, وہ باقاعدہ آپ اوپر جاتے ہو آسمانوں تو. یہ امام علی کا قول ہے, اس کو آپ گوگل سرچ کرو, آپ کو پورا ڈیٹیل میں مل جائے گا. میں ریسرچ کروں. اب یہ کرنا جو بڑا آسان, بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کمٹمنٹ. 40 دن تک ایک فالتو لفظ آپ کے منہ سے نہ نکلے, کر سکتے ہیں آج کل تو بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے, اور سوچنا بھی نہیں آپ, عمل تو دور کی بات, ایسا ہی ہے. ادروائز آپ دوبارہ سے شروع کرو, اسٹارٹ اوور اگین.